الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حیض والی عورت سے اور عورت کے پیچھے والے مقام سے جماع کرنے سے منع فرمایا اور کاہن کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرے گا یا کاہن کے پاس جائے گا تو حضور فرماتے ہیں اس نے کفر کیا اس بات سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 وجہوں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں جماع کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر حکم نازل ہوا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ کہ تم عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ واضح طور پر حکم موجود ہے قرآن مجید میں، لہٰذا ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی جائز سمجھ کے کرتا ہے تو یہ کفر تک لے جائے گا۔ اگر کبھی بے خبری میں ایسا ہو جائے تو پھر یہ ہے حکم اس شخص کے لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اگر جائز سمجھ کے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے اور کفر تک لے جائے گا۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو عورت کے پیچھے والی جانب سے جماع کرتا ہے اس سے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور کیوں منع فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کریم نے حیض والی عورت سے جماع کرنے سے منع فرمایا اس وجہ سے کہ وہ گندگی ہے، وہ خون آتا ہے تو خون وہ گندا ہے، اس وجہ سے اس وقت میں جماع سے منع فرمایا۔ تو اگلے مقام سے جب خون آتا ہے تو گندگی کی وجہ سے اگلے مقام سے جماع کرنا منع ہے، تو پیچھے والے مقام میں بھی اس گندگی ہے، اس وجہ سے پیچھے والے مقام سے جماع کرنا درست نہیں ہے اور یہ ناجائز ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جائے، کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ دیکھے، پامسٹ جسے کہتے ہیں، جو ہتھیلی دیکھے اور بتائے کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ لکیر آپ کی فلاں چیز کی ہے، یہ فلاں چیز کی ہے، اس طرح کی گھڑی ہوئی باتیں اپنی طرف سے کر لے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بالکل ان کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں جو شخص جائز سمجھ کے کرے کہ یہ جائز ہے، حالانکہ شریعت نے منع کیا ہے ان باتوں سے، جو جائز سمجھ کر یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ جائز ہے حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرنا اور کاہن کے پاس جانا اور پیچھے والے مقام سے جماع کرنا، یہ تینوں باتیں جائز سمجھ کے کرے گا تو اس کو یہ اس پر حکم لاگو ہوگا کہ اس نے کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں جو اپنی عورت سے حالت حیض میں جماع کرتا تھا اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ 1 دینار صدقہ کرے۔ یہ حدیث مبارکہ کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اگر کوئی بندہ حالت حیض میں بے خبری میں جماع کر بیٹھتا ہے، تو یہ نہیں کہ صدقہ کرنا اس پر واجب ہو گیا، وہ ضروری صدقہ کرے، اس وجہ سے کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تک موقوف ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، اس کی سند نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک نہیں پہنچتی، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پر دوسری دلیل موجود ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں نے دیکھا ہے کہ میں خون کے اندر پیشاب کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی کیا تو اپنی عورت کے ساتھ حالت حیض میں جماع کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جا کے استغفار کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اور آئندہ ایسا نہ کرنا۔
اگر صدقہ دینا واجب ہوتا، اگر صدقہ دینا ضروری ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شخص کو فرماتے کہ تو جا کے پہلے صدقہ دے پھر استغفار کر۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بے خبری میں حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو اس کو صدقہ دینا ضروری نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، اور ایسا فعل جان بوجھ کر کبھی بھی نہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔